نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم تصيبه مصیبة فيقول ما امر اللہ به انا للہ وانا الیہ راجعون اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها الا احلف اللہ له خیرا منها فلما مات ابو سلمة قلت ای المسلمین خیرا من ابی سلمہ اول بیت ہاجر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم انی قلتها فاخلف اللہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم شریف کے اندر، جس میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہی ہیں کہ میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سنا ہوا تھا، ما من مسلم تصیب مصیبتاً، کہ جس مسلمان کو بھی کوئی پریشانی، کوئی مشکل پیش آتی ہے، کوئی چیز وہ کھو دیتا ہے اور پھر اس پر وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی، کہ اے اللہ سے وہ دعا کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے کہ ایک تو یہی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر یہ کہ reward me in my predicament and grant me in place of that which is taken away from me something better than that، کہ اے اللہ مجھے اس مصیبت پر صبر عطا فرما اور اس سے گیٹ اوور ہونے کی توفیق عطا فرما، اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ جو بندہ بھی یہ دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے احلف اللہ له خیرا منها، اللہ اسے بہتر عطا فرما دیتا ہے۔ پھر جب فرماتی ہیں کہ فلما مات ابو سلمہ، جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ان کے شوہر کا انتقال ہوا تو انہوں نے سوچا، فرماتی ہیں کہ قلت ای المسلمین خیرا من ابی سلمہ، کہ ابو سلمہ سے کون بہتر ہوگا، یہ تو وہ ہیں جو اول بیت ہاجر الی رسول اللہ، جنہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلے ہجرت کی۔ پھر بھی بہرحال میں نے یہ سنا ہوا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو میں نے کہا اپنے آپ سے، ثم انی قلتها فاخرف اللہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہی انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے اس سے بہتر عطا فرما، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیے، ہی گیو می ہز میسنجر انسٹیڈ۔ تو یہ اب حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا ایک نریشن ہمیں پتہ چلتا ہے۔ یہ ان کے تو کچھ بیک گراؤنڈ اگر ہم سمجھیں تو ان کا نام غالباً جو روایات سے پتہ چلتا ہے وہ تھا ہند، اور some historians have given her another name as well which was رملہ۔ یہ ہند کے نام سے بھی غالباً ان کے بارے میں آتا ہے، ان کا نام تھا، اور رملہ بھی غالباً ان کا نام تھا۔ اور اسی طرح ان کے والد کا نام کے بارے میں بھی مختلف روایات ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ بعض سے پتہ چلتا ہے ان کا نام حذیفہ تھا، بعض سے سہیل آتا ہے، اور بہرحال سہیل بن المغیرہ کے نام سے ان کے والد صاحب کا ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے، یہ ان کا نام تھا۔ اور وہ اپنی کنیت ابو امیہ کے نام سے مشہور تھے، جو ان کا یعنی قبیلے کے اعتبار سے ان کا جو کنیت بنتی تھی ابو امیہ، وہ اس سے زیادہ مشہور تھے ان کے والد صاحب۔ ہی واز امنگ دا نوبلز آف مکہ، اور بہت ہی جنرس تھے، ان کے بارے میں مشہور روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ جب قافلوں وغیرہ کے ساتھ وہ جایا کرتے تھے جرنیز پہ، تو ہی یوز ٹو انٹرٹین آل ہز کو ٹریولرز، جو ان کے ساتھ ساتھی تھے، ان کے لیے وہ بہت ہی ان کی امداد کیا کرتے تھے، اور ان کے لیے ان بینیفٹس پرووائڈ کیا کرتے تھے، اور یہی وجہ انہیں ٹائٹل ملا اس کے لیے زدر رکاب کا، یعنی کہ the one who is responsible for the provision of travelers، دوسرے ٹریولرز کے لیے کیونکہ پروویژنس پرووائڈ کیا کرتے تھے، تو اس لیے انہیں یہ باقاعدہ ذات الرقب کا ٹائٹل ملا۔ تو بہرحال حضرت ان کی جو بیٹی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ تھیں، وہ she was first married to عبداللہ بن عبد الاسد المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کے پیٹرنل کزن تھے، who was also رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم foster brother، یعنی ان کے جو شوہر تھے عبداللہ بن عبد الاسد المخزومی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی فاسٹر بردر تھے، ان کے پیٹرنل کزن تھے، جن سے ان کی پہلے شادی ہوئی۔ اور
انہیں ظاہر ہے ٹائٹل اپنے ان کا پہلے بیٹے تھے سلمہ ان کے نسبت سے ان کو ٹائٹل ملا ام سلمہ کا، اور اسی طرح سے ان کے شوہر کو بھی ٹائٹل ابو سلمہ کا اپنے بیٹے کی نسبت سے ملا۔ تو یہ دونوں میاں بیوی ہی ظاہر ام سلمہ اور ابو سلمہ جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ بہت ہی نیک لوگ تھے، ظاہر آف کورس صحابہ میں تھے، اور they were among the first to embrace اسلام۔ بہت شروع کے دنوں میں ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور انہیں ظاہر ہے پھر جب مکہ والوں کی ہارڈ شپس ملی تو they migrated to ایتھوپیا، جو اس وقت لوگ بہت سارے جا رہے تھے مائگریشن کے لیے ایتھوپیا، ان میں یہ بھی تھے، مگر کچھ عرصے بعد یہ واپس آ گئے، مگر مکہ میں آف کورس کیونکہ they couldn't find any peace، تو پھر then they decided to travel to مدینہ to do ہجرہ، اور they started off on a camel، اور جب وہ مدینہ کے لیے ابھی گئے ہی تھے کہ جو بنو مغیرہ تھا ان کو اس بات کا کہ they got the wind کہ جو ان کے قبیلہ تھا یعنی ام سلمہ کا بنو مغیرہ، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ جا رہے ہیں مکہ سے، وہ راستے میں انہوں نے انہیں روکا اور ابو سلمہ یعنی ان کے شوہر سے کہا کہ یو آر فری ٹو ڈو وٹ ایور یو وانٹ، بٹ ام سلمہ کیونکہ ہمارے قبیلے کی ہیں تو یہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ تو بنو مغیرہ نے جو قبیلے والے تھے انہوں نے ان کو اور ان کے جو بیٹے تھے سلمہ انہیں لے لیا اور اپنے ساتھ لے گئے واپس مکہ۔ بہرحال ابو سلمہ اکیلے ہی پروسیڈڈ آل الون ٹو مدینہ، وہاں ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ پھر جب ابو سلمہ کے قبیلے والے بنو مخزوم کو پتہ چلا کہ بنو مغیرہ نے یہ کیا ہے، تو ایک اس زمانے میں قبیلوں میں جو کلینز تھے ان کے اندر ایک ذاتی ایک جینیٹک سارٹ آف یا نسلی اختلافات کی بہت زیادہ فیمس سٹوریز ہمیں ملتی ہیں۔ when they learned about the maltreatment of their men at the hands of بنو مغیرہ، وہ وہاں گئے اور انہوں نے سلمہ جو بیٹے تھے ان کے انہیں ان سے لے لیا کہ اس بیس کے اوپر کہ اگر تمہاری جو ام سلمہ ہیں وہ تمہارے قبیلے کی ہیں اور وہ ابو سلمہ کے ساتھ نہیں جا سکتی، تو پھر یہ سلمہ جو ہیں یہ کیونکہ ابو سلمہ ان کے بیٹے ہیں اور یہ ہمارے قبیلے سے ان کا تعلق بنتا ہے، اس لیے یہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ بہرحال ایک بہت ہی ویئرڈ سی سچویشن یہاں پہ تھی کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ہیں، ہجرت کر کے جا چکے ہیں، ام سلمہ اپنے قبیلے والوں کے ساتھ یعنی بنو مغیرہ کے ساتھ ہیں، اور بنو المخزوم جو ہیں ابو سلمہ کے قبیلے والے انہوں نے ان کے بیٹے کو رکھا ہوا ہے۔ تو یہ اس حالات میں اس کشمکش میں بہت ہی ظاہر پریشان رہتی تھیں، اور اکثر she used to weep a lot. There was nothing she could do much about it. تو the oppressed woman sat all day long at Alabta weeping over the separation of her child and her husband, جن سے وہ دور تھی دونوں سے۔ بہرحال الٹیمیٹلی ان کے قبیلے والوں کو کچھ ایک دوسرے ہی ایک ون آف دا ممبرز آف جو کلین میں سے تھے انہوں نے اپیل کی کہ نہیں ان کو جانے دو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ایٹسیٹرا، تو انہوں نے بہرحال انہیں چھوڑ دیا اور جانے کی اجازت دے دی۔ اور اسی طرح ابو سلمہ کے قبیلے والوں نے بھی بنو مغیرہ نے ان کے بیٹے سلمہ کو بھی چھوڑ دیا اور ہینڈڈ ہم اوور ٹو ہر کہ ٹھیک ہے آپ انہیں لے جا سکتے ہیں۔ Anyways, سلمہ رضی اللہ عنہ took the child and rode on a camel towards مدینہ all alone. یہ مدینہ کی طرف نکل پڑیں کہ میں ہجرت کر کے اپنے شوہر ابو سلمہ کے پاس چلوں۔ ابھی یہ تنعیم کے مقام پر تھیں، غالباً جو روایات سے پتہ چلتا ہے، when she came across a man from مکہ جن کا نام تھا عثمان ابن طلحہ، انہوں نے ان سے پوچھا کہ ڈاٹر آف ابو امیہ where do you intend to go، یعنی اے ابو امیہ کی بیٹی تم کدھر جا رہی ہو؟ انہوں نے انہیں جواب دیا کہ میں اپنے شوہر یعنی ابو سلمہ کے پاس جا رہی ہوں، ابو سلمہ مدینہ میں ہیں تو میں ان کے پاس جا رہی ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ عثمان بن طلحہ نے کہ آپ کے ساتھ اور کوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ she had her child and Allah with her، یعنی میرے ساتھ اور کوئی نہیں ہے، بس میرا بیٹا سلمہ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ اس پر عثمان نے کہا کہ I will come with you, the daughter of Abu Umayyah will not travel alone، ابو امیہ کی بیٹی اکیلے سفر نہیں کرے گی، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ بہرحال سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ I had never seen anyone as noble as him، پورے راستے ان کے لیے ایز اے پروٹیکٹر لے کے گئے انہیں، اور کہیں بھی راستے میں جب رکنے کا وقت آتا جو بھی
حاجت وغیرہ کے لیے یا جس پرپس سے بھی کھانے پینے کے لیے اسٹاپ اور کرتے یہ لوگ، تو عثمان پہلے کیمل کو بٹھاتے اور وہاں سے کہیں دور چلے جاتے تاکہ بالکل کمفرٹیبلی اپنے کیمل سے اتر جائیں ام سلمہ، اور پردے کے اعتبار سے یا بالکل بھی غلط بد نظری بھی نہ ہو، اس ڈر خیال کے بھی ڈر سے وہ کیمل کو بٹھا کے دور چلے جاتے، اور پھر اسی طرح جب واپس جانے کا وقت آتا تو پہلے کیمل کو بٹھاتے اور خود دور کہیں چلے جاتے، سو دیٹ شی کین ماؤنٹ آن دا کیمل آل alone بالکل کمفرٹیبلی، اور جب وہ بیٹھ چکی ہوتی تو ہی ہیلڈ دا بریڈل اینڈ میڈ دا موو، اس کے بعد وہ اس کی لگام پکڑ کے آگے چلنا شروع ہوتے۔ بہرحال when they reached قبا، جب وہ قبا کے مقام پہ پہنچے جو کہ ایک سیٹلمنٹ تھی اس زمانے میں ان دا آؤٹسکرٹس آف مدینہ، اب تو وہ پرابلی غالباً بالکل مدینہ کا ایک پارٹ ہی بن گیا ہے، لیکن اس زمانے میں آؤٹسکرٹس آف مدینہ میں تھی ایک جگہ قبا، جہاں فیمس مسجد قبا بھی ہے۔ تو وہاں پہ انہیں پتہ چلا کہ ان کے شوہر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں موجود ہیں، وہیں پر انہوں نے ان کی یا ام سلمہ کو ہینڈ اوور کیا اپنے شوہر کے پاس اور چھوڑ کر وہاں سے تشریف لے گئے۔ تو بہرحال بہت سارے ہسٹورینز نے اور سیرہ کے جو لکھنے والے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ واز the first woman to make the ہجرہ to مدینہ، جو مدینہ ہجرت ہوئی اس میں سب سے پہلے یہی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا نام لکھا گیا ہے۔ ان کے شوہر ابو سلمہ جو تھے، ہی واز اے ٹرو مسلمان اور صحیح پکے مجاہد تھے، بہت ہی بریولی لڑے بیٹل آف احد میں، بہت بہادری کے ساتھ غزوہ احد میں انہوں نے شرکت کی اور لڑے، اور بہت سارے انہیں وونڈز بھی آئے، زخم بھی آئے، اور ایک بہت ہی مرتبہ مقام تھا۔ بہرحال بعد میں پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بنو اسد پر جب چڑھائی کا وقت آیا تو انہیں اس پارٹی کا امیر بنا کر بھیجا ساتھ، یہ امیر تھے اس لشکر کے جو بنو اسد پہ لڑائی کے لیے گئے۔ بہرحال ان کے پرانے زخم جو تھے ظاہر ہے غزوہ احد کے ٹائم کے، they opened up اور he was in much pain and then finally he passed away on the 8th of جمادی الاخری، سن 4 ہجری کے اندر ان کی وفات ہو گئی، 4 ہجری 8 جمادی الاخری کے اندر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہاں موجود تھے تو کیونکہ تو ان کی آنکھیں بند فرمائیں اور باقاعدہ ان کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ ان کی جو ایئرز ہیں، ان کے جو لواحقین ہیں، انہیں پروٹیکٹ کر، اور لک آفٹر ہز ایئرز، جو ان کے لواحقین ہیں ان کی دیکھ بھال کر، یہ اللہ سے باقاعدہ ان کے لیے دعا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا ظاہر ایک بہت ہی بڑا مقام تھا۔ ہم نے جیسے کہ بخاری اور مسلم کی روایت کی بیان کہ جب ان کے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے ایسے ہی جنرلی ایک دعا جو سیکھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب مسلمان پر کوئی غم آتا ہے، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آتی ہے اور وہ اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے اور پھر اللہ سے دعا کرتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا الا احلف اللہ لہ خیرا منہا، کہ اے اللہ مجھے اس مصیبت پر اجر عطا فرما، صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما، تو اللہ اسے اس سے بہتر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ دعا انہوں نے کی جو بخاری اور مسلم شریف کی روایت سے پتہ چلتا ہے۔ اس دعا کے حوالے سے ابن سعد نے طبقات کے اندر ایک اور ڈیٹیل سٹوری بھی لکھی ہے کہ ایک دن ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر ابو سلمہ سے کہا کہ اگر کوئی کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور وہ اس کے بعد دوسری شادی نہ کرے کسی اور کے ساتھ، تو وہ جنت میں بھی اس ریلیشن شپ میں اللہ انہیں قائم و دائم کر کے اور جنت میں جمع کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح کوئی اگر شوہر ہے، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا اور وہ اس کے بعد دوسری کوئی شادی نہ کرے، تو انہوں نے کہا کہ وہ جنت میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ کم لیٹ اس میک اے پرومس کہ جو بھی ہم میں سے فوت ہو پہلے تو دوسرا اس کے بعد دوبارہ شادی نہیں کرے گا۔ تو ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ کیا آر یو ریلی ریڈی فار دیٹ کائنڈ آف اے کمٹمنٹ یا پرومس؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں تیار ہوں، لیکن بہرحال ابو سلمہ نے کہا کہ if I die you should remarry۔ انہوں نے باقاعدہ انہیں اجازت دی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو تم میرے بعد دوبارہ شادی کر لینا، اور پھر دعا فرمائی کہ اللہ ام سلمہ کو مجھ سے بہتر شوہر عطا فرمائی۔ ابو سلمہ نے اپنے ان کے مطابق دعا کی۔ تو ابو سلمہ جب انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا،
تو پھر بعد میں ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی ان کے لیے نکاح کے پیغامات بھیجے، لیکن انہوں نے سب کو ڈکلائن کر دیا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لیے پیغام لے کر آئے تو اس پر بھی انہوں نے انیشلی چاہا کہ میں کیا کروں، تو انہوں نے ایسی ایکسکیوز بنایا کہ آئی ہیو اے گریٹ سینس آف ہیومر اور آئی ہیو سم ہینڈی کیپس۔ انہوں نے کہا کہ آئی ہیو 3 ہینڈی کیپس، مجھے 3 مسئلے ہیں میرے ساتھ۔ ایک یہ کہ میرا سینس آف ہیومر بہت زیادہ ہے، دوسرا یہ کہ میرے آئی ہیو مینی چلڈرن، میرے بچے بہت ہیں، اور تھرڈ یہ کہ میری عمر بہت زیادہ ہے۔ She meant to impress upon him that she might be lacking in discharge of her duties. اور بہرحال ان بعض روایات میں یہ بھی غالباً پتہ چلتا ہے، انہوں نے کہا کہ شی ہیڈ نو گارڈین ان مدینہ۔ بہرحال لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان ایکسکیوزز پر جواب یہ فرمایا کہ جہاں تک ان کے ایکسیسو سینس آف ہیومر کا سینس آف آنر کا کنسرن ہے، سینس آف آنر کا تو اس میں آئی ول پرے ٹو اللہ کہ وہ اسے کریکٹ کر دے، اور اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ اسے صحیح کر دیں۔ اور جہاں تک ان کے بچوں کا سوال ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپانسبلٹی ہے اب۔ اور تھرڈ، ایز فار ایز ہر ایج از کنسرن، تو I am older than she is, so there shouldn't be any problem with that to her guardians. Nobody should object to any such relationship. تو بہرحال ان کے جو گریٹ سینس آف آنر تھا، ایک آنر کی وجہ سے جس سے انہوں نے کہا کہ میں نہیں کرنا چاہوں گی، وہ بھی دور ہو گئی، اور بچوں کی بات بھی جو انہوں نے دوسرا اپنا ہینڈی کیپ بتایا وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع فرمایا۔ اور تھرڈ یہ کہ ایج کے حوالے سے بھی وہ ان سے بڑے تھے عمر میں، تو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، انہوں نے یہ جواب دیا۔ اس کے بعد فائنلی شی ایکسپریس ولنگنیس اینڈ دے ور میریڈ ان شوال سن 4 ہجری، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا۔ اور ان کے بچوں کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلے سے ان کے ظاہر بچے تھے، 2 ان کے بیٹے تھے جن کا نام، اور 2 بیٹیاں تھیں۔ ظاہر ہے بیٹے کا نام سلمہ، جن کی نسبت سے ہمیں انہیں ام سلمہ کے نام سے جانتے ہیں، اور پھر عمر اور درہ اور برا، اور برا لاسٹ کے بارے میں ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چینج کر کے ان کا نام زینب رکھ دیا تھا بعد میں، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور صحیح بخاری اور مسلم میں بہت ساری روایات ہیں ان کے بارے میں ظاہر ہے، اور ایک سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو تھیں وہ بالکل ساتھ موجود تھیں۔ جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لے گئے تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کون تھے، تو انہوں نے جواب میں کہا دیا کلبی، جو ایک صحابی تھے جن کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو ہمارے گھر لائے تھے۔ اور انہی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہی جب سورہ احزاب کی آیت نازل ہوئی تھی فیمس، جس کے بارے میں یہ تمام جو امہات المؤمنین کے حوالے سے یہ آیت سورہ احزاب میں 33 نمبر آیت نازل ہوئی تھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ انہی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں نازل ہوئی تھی، کہ جو ہم نے پہلے پڑھا، جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ اور حسن حسین اور علی رضی اللہ عنہم کو بلایا، اور خاص طور سے اس چادر کے اندر اللہ سے دعا فرمائی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا، کہ اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ تو بہرحال ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بھی تو آپ کے بیت میں سے ہوں۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت علی مکانک وانت علی خیر، کہ یس آف کورس یو آر امنگ مائی اہل بیت، اور بالکل کیٹیگوریکلی اسے کلیریفائی کیا۔ یہ جامع ترمذی سورہ احزاب کی جو تفسیر ہے اس میں یہ پتہ چلتا ہے۔ اور ان کی مرتبات اور اسٹیچر کے بارے میں بہت ساری ڈیٹیلز ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ why is it that women are not mentioned in the Quran، یعنی جگہ جگہ مسلمانوں مردوں کا تذکرہ آتا ہے خاص طور سے، لیکن لفظ جو میل کا تذکرہ آتا ہے فیمیل کا کیوں نہیں آتا؟ اس پر اللہ نے یہ نازل قرآن میں آیت فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الی آخر الآیت، جس میں کیٹیگوریکلی مسلمین کے ساتھ مسلمات کا لفظ آیا، یعنی میل مسلمین اور پھر فیمیل مسلمات، اور پھر مؤمنین کے ساتھ مؤمنات کا لفظ، یعنی میل کے ساتھ اللہ نے فیمیل کو باقاعدہ ان کی کویسچن کے حوالے سے الگ
طرح سے مینشن فرمایا. تو شی واز ان کا ایک مرتبہ اور ایک مقام تھا. آف کورس شی واز اے ویری انٹیلیجنٹ وومن. جب صلح حدیبیہ کے ٹائم پہ مسلمانوں کو مکہ والوں نے اجازت نہیں دی تھی عمرے کی، تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ٹینٹ میں اپنے خیمے میں آئے، تشریف لائے، اور ہی کنفائڈیڈ ود ام سلمہ کہ یہ سینیریو اب یہ ہے کہ ہمیں عمرے کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن صحابہ جو ہیں یہ اپنے احرام کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ظاہر صحابہ کنفیوز تھے کہ اب ہم کیا کریں، ہم اپنے احرام ایسے کیسے کھول دیں، حلال کیسے ہو گئے. تو شی واز دا ون ہو سجیسٹڈ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یو شوڈ گو آؤٹ یور ٹینٹ اینڈ وہاں پہ آپ اپنا جانور اپنے خیمے سے باہر جائیں، اپنے جانور کو ذبح کریں، اپنا سر کا حلق کرائیں، یعنی بالڈ ہون، جو گنجے ہونے کا جو سنت ہے عمرے کی، یہ کریں، اور پھر اپنا احرام سے کی حالت سے باہر آ جائیں. یہ دکھائیں ایز اے سمبولکلی لوگوں کو دکھائیں یہ کرتے ہوئے کہ احرام سے باہر آنا ہی اب ہمارے لیے صورت ہے اور کوئی نہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تو صحابہ کو کمفرٹیشن، ایک مورلی ایک انڈرسٹینڈنگ اس سے ملی کہ ہاں اب ہم حلال ہو جاتے ہیں، اور احرام سب نے اپنا اتار دیا. شی ہیڈ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بہت ساری احادیث بھی میمورائز کی ہوئی تھیں، اور بڑے بڑے صحابہ جن میں ایون حضرت بی بی عائشہ، ابن عباس اور دوسرے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کلہم اجمعین، ان سے احادیث وغیرہ جو تھے وہ ان سے لیتے تھے اور ان سے نقل فرمایا کرتے تھے. ان سے تقریباً جو محدثین نے لکھا ہے کہ غالباً 378 یعنی 378 کے قریب احادیث نریشنز ہمیں ملتی ہیں. تو بہرحال ان کا ایک اپنا مقام تھا آف کورس. اور ایک اور بات جو ان کے حوالے سے واٹ مینشننگ ہے وہ یہی ہے کہ شی یوز ٹو انکریج پیپل ٹو ریسائٹ دا قرآن آن دا اسٹائل آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنے کا طریقہ تھا اس پہ یہ لوگوں کو بتایا کرتی تھی کہ ایسے قرآن پڑھا کرو، اور باقاعدہ پڑھ کے ایگزامپل کے ساتھ سمجھاتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے تھے تو الحمدللہ رب العالمین کہتے، پھر پاز فرماتے، پھر الرحمن الرحیم کہتے، پھر پاز فرماتے. تو یعنی باقاعدہ اس طرح سے پڑھ کر بتایا کرتی تھی. اور ترمذی شریف کی روایت سے پتہ چلتا ہے، انہوں نے یہ بھی مینشن کیا کہ مالک یوم الدین کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک یوم الدین بھی ریسائٹ کیا کرتے تھے. تو اینی ویز انہوں نے بہت ساری انفارمیشن اس امت کو دیں، اور ظاہر ہے ان کا ایک اپنا مرتبہ، ایک سٹیچر، ایک مقام تھا. اور فائنلی ان کی وفات کے حوالے سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے روایت سے، وہ ان کی 59 ہجری میں ہوئی. دیر از سم ڈس ایگریمنٹ آن ایگزیکٹ ڈیٹ کے حوالے سے، لیکن بہرحال اکثر روایات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ 59 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور ان کی جنازے کی نماز ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ادا فرمائی. بہرحال ان کی یعنی امامت میں ان کی جنازے کی نماز ہوئی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میں ان کے مرتبے مقام کی صحیح قدر کرنے کی اور اسے جاننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.